الحمدللہ ہم نے قرآن کے 30ویں پارے کو مکمل کر لیا ہے اور ہزاروں لوگ اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل رہے۔ ابھی نئے سرے سے آغاز کر رہے ہیں پہلے پارے کی تفسیر اور ترجمے سے۔ سورۃ الفاتحہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، جسے قرآن کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے اور سب سے عظیم سورت ہے۔ تو اس سے ہم اپنے نئے سفر کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ رمضان کی برکتوں میں قرآن سے جڑنے کا اس سے بہتر موقع اور کوئی ہو نہیں سکتا، اور اگر آپ قرآن کو آسان اور سادہ انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں تو اس سفر میں ہمارے ساتھ ہی رہیے آپ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یعنی جو بھی قرآن کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے میں وقت لگاتا ہے وہ اللہ کے نزدیک اور رسول اللہ کے نزدیک سب سے بہترین ہے۔ دیکھیں، اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو رمضان کا مہینہ آنا والا ہے، وہ بھی قرآن کا مہینہ ہے، تو یہ وہ وقت ہے جب ہمارے دل سب سے زیادہ نرم ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ نیچر کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ تو ہم اس سے کیونکہ ان دنوں شیطان قید میں ہوتا ہے اور ہم قرآن سے جڑنے کے لیے سب سے زیادہ بھی تیار اسی مہینے میں ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری اور بہادر شخص کا دل قرآن کی چند آیات سے بدل سکتا ہے تو ہمارا دل بھی تو بدل سکتا ہے نا۔ بس ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس سے رہنمائی کی نیت کرنی چاہیے۔ دیکھیں، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی دور میں سخت دشمن تھے اسلام کے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے وہ نکل چکے تھے۔ لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کی بہن اور ان کے بہنوئی دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں تو وہ غصے میں ان کے گھر پہنچے اور وہاں انہوں نے جا کر ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جیسے انہیں اندر سے آواز آئی قرآن کی، یہ آیت وہاں پر تلاوت ہو رہی تھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں اللہ ہی ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو اور نماز قائم کرو اور میری یاد کے لیے لگ جاؤ۔ اب یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم اور موم ہو گیا، وہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ دیکھیں، جب ایک جری اور بہادر صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم اور موم ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دل بھی نرم اور موم ہوگا اور ہم اس عزم کے ساتھ اس قرآن کی اس نئی سیریز میں مل جائیں اور جھول جائیں تاکہ ہم قرآن کو آخر تک سیکھیں۔ اور یہ قرآن الحمدللہ جیسے ہم پڑھا رہے ہیں بغیر گرامر کے ہے اور ہر لفظ کو اردو میں ایکسپلین کر کے آپ کو سمجھائیں گے، کیونکہ 30واں پارہ جب آپ نے پڑھا وہ انتہائی مشکل ترین تھا۔ وہاں پر قیامت، جنت، جہنم کے تذکرے تھے، یہاں پر صرف احکام ہوں گے، کیسے زندگی گزارنی ہے، مسلمانوں کا، منافقوں کا اور مشرکوں کا، ان کا تذکرہ ہوگا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ پھر یہ صورت جو ہے آگے ہم بقرہ پڑھیں گے تو یہ سورۃ البقرہ جو ہوگی، یہ بقرہ اسے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں گائے کا ذکر ہے اور گائے بنی اسرائیل کے لوگوں نے جو ذبح کی تھی اس کے بارے میں ڈیٹیلز ہم اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو باقی سارے سپاروں سے قدر آسان یہ سپارہ ہے، اس میں آپ کو بڑی ہی آسانی پیدا ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ قرآن جو آپ نے پڑھا وہ بھی مشکل الفاظ تھے سارے، لیکن یہاں پر بڑے ہی آسان الفاظ سے شروع کیا گیا ہے۔ بڑی ہی تقریباً 70 سے 80% قرآن کے الفاظ یہاں پر اردو میں استعمال ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ بڑے ہی آپ کو آسانی پیدا ہونے والی ہے اس سیریز میں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر عزم اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم نے اس سیریز کو مکمل دیکھنا ہے اور آخر تک دیکھنا ہے، اور کامنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار بھی ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کتنے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اور جڑنا چاہتے ہیں ہمارے اس نئے سفر میں۔ اور ہاں، رمضان المبارک کی آمد ہے جو قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اگر آپ نے ہمارے پچھلے دروس نہیں دیکھے تو آپ ہمارے چینل پر جا کر موجود 30ویں سپارے کی تفسیر سے مکمل استفادہ کر سکتے ہیں، جو ٹوٹلی ہم نے اردو میں کر کے سمجھائی ہے بغیر گرامر کے۔ تو اب ہم پہلے پارے کی تفسیر کا آغاز کریں گے انشاءاللہ، جو قرآن کی بنیاد ہے، اور ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس روحانی سفر میں ضرور شامل ہوں اور قرآن کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کرتے ہیں ہم۔ با کا مطلب آتا ہے ساتھ پر یا سے، اسم کہتے ہیں نام کو۔ آپ نے سنا ہوگا آپ کا اسم گرامی کیا ہے، اسم مبارک کیا ہے آپ کا، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا، تو اسم نام کو کہتے ہیں، اور با جو ہے اس کا مطلب ساتھ آتا ہے۔ تو کیسے ہوگا؟ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ یا ساتھ نام اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن بہت زیادہ مہربان، الرحیم سب سے زیادہ نہایت رحم کرنے والا۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ حمد کہتے ہیں تعریف کو، حمد و ثنا اللہ کی بیان کی جائے۔
حمد و ثنا ہم بیان کرتے ہیں باقی کئی مقامات پر اللہ کی، تو اس لیے الحمدللہ سب تعریف للہ اللہ کے لیے۔ اللہ کا مطلب اللہ، لام کا مطلب لیے آتا ہے نا، تو للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، تمام عالمین کا جو رب ہے اس کی تمام کی تمام تعریفیں ہیں سورۃ الفاتحہ کی پیاری آیت میں۔ کیا مطلب ہوا کہ الحمدللہ کہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، الرحمن یعنی بہت مہربان ہے، الرحیم انتہائی رحم کرنے والا رب ہے۔ اردو میں استعمال ہوئے دونوں الفاظ، تو ان کو ایکسپلین کرنے کی شاید ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مالک، مالک ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، مالک فلاں شخص اس چیز کا مالک ہے، دنیا و کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے نا، تو مالک ہے یوم، یوم دن کو کہتے ہیں، کئی مرتبہ ہم ایکسپلین کر چکے ہیں، اور آپ کی آسانی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں یوم آزادی کا دن، اور یوم آخرت کا دن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یوم دن کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ مالک یوم الدین، دین کہتے ہیں بدلے کے دن کو، تو اسی سے ذہن میں رکھیے گا، وہ رب مالک ہے بدلے کے دن کا، یعنی قیامت کے دن کا، سزا و جزا کا مالک وہی اللہ تعالی ہے۔ اس کے بعد ایاک نعبد، ایا کاف کا مطلب تیری، ایا جو ہے نا اسپیسیفک چیز کے لیے آتا ہے، ایا صرف تیری، ایا کو آپ صرف سے ذہن میں رکھیے گا، ایا صرف کے میننگ میں آئے گا، کاف کا مطلب تیری آئے گا، ٹھیک ہے، کاف جو ہے یہ تیرا یا تیری کے میننگ دے رہا ہے۔ ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین اور تجھ ہی سے ہم استعانت چاہتے ہیں، وایاک اور صرف تیری ہی ہم استعانت چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، استعان مدد کو کہتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں آپ سے مدد۔ تو کیا مطلب ہوا پوری آیت کا کہ ایاک نعبد صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اہدنا، ہدایت دے ہمیں، اہد ہدایت سے نا کا مطلب ہمیں، تو اہدنا ہدایت دے ہمیں، صراط راستے کی، المستقیم سیدھے سیدھے، تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے، یا اللہ ہم تم سے دعا مانگتے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ صراط الذین، تو صراط راستے کو کہتے ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں کہ پل صراط جو ایک راستہ ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، ہر ایک شخص کو اس سے گزرنا ہے، مومن اور ایمان والا بہت جلدی گزر جائے گا، لیکن جو منافق ہوگا، جو بد اعمال ہوگا، تو وہ کٹ کر نیچے گر جائے گا۔ تو اسی لیے صراط، پل صراط سے ذہن میں رکھیے گا، راستے کو کہتے ہیں۔ الذین، ان لوگوں کا یا ان کا راستہ، انعمت انعام کیا تو نے جن پر، کن لوگوں پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اپنے برگزیدہ شروع کے انبیاء، صالحین، شہداء، جتنے بھی نیک لوگ بزرگ برتر گزرے ہیں، چاہے پہلی امتوں میں چاہے اس امت میں، یا اللہ ہمیں ان سب لوگوں میں شامل فرما، علیہم ان پر، غیر المغضوب، غیر کا مطلب نہ ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کے بغیر آ جاؤ، یعنی اس کو نہ لے آؤ، تو غیر مغضوبی، نہ ان پر جن پر آپ کا غضب ہو، مغضوب غیظ و غضب کا لفظ اردو میں استعمال ہوا ہے، کافی استعمال ہوا ہے، تو اسی ذہن میں رکھ لیں، تو غیر المغضوبی، نہ ان لوگوں پر جن پر آپ کا غضب ہوا، علیہم جن پر، ولا الضالین اور نہ وہ جو ضلالت اور گمراہی والے ہیں، نہ وہ جو گمراہ ہیں بالکل، یعنی یہود و نصارہ، ہندو، جتنے بھی لوگ ہیں جو دین سے دور ہیں، دین کو نہیں اپنانا چاہتے، وہ سب کے سب گمراہ ہیں۔ تو یا اللہ ہمیں نیک، صالح، صدیقین، شہداء اور نیک لوگوں میں شامل فرما، خاص کر ان لوگوں پر جن پر تیرا خصوصی کرم ہوا، ان لوگوں میں ہمیں داخل فرما، اور یا اللہ ان میں ہمیں داخل کبھی نہ فرمانا جو سب سے گمراہ ہیں، جن پر آپ کا غیظ و غضب نازل ہوا۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ تھی ہماری، الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، بہت ہی آسان ہے، کیونکہ دوسرے چینل پر ہم اسے ایک دفعہ تفصیل سے پڑھا چکے ہیں، صرف سورۃ الفاتحہ کو۔ تو آج سورۃ الفاتحہ ہم ایک لیکچرز کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں، جس کے بعد ہم ابھی سورۃ البقرہ بھی ساتھ ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک منٹ میں آپ کو دوبارہ سورۃ الفاتحہ ریوائز کروا دیتا ہوں، تاکہ جہاں پر میں نے ٹائم لگایا کوشش کریں کہ اسے اب ایک ہی منٹ میں سیکھ لیں، تاکہ یہ آپ کے ذہن میں دوبارہ سے رہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب کے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان ہے اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ مالکی یوم الدین، اور مالک ہے بدلے کے دن کا۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے استعانت مدد چاہتے ہیں۔
اردو میں استعمال ہوئے دونوں لفظ نعبد و عبادت اور نستعین استعانت، تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں صراط راستے کی، المستقیم جو بالکل سیدھا ہو، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت، اور سیدھے راستوں میں سے وہ راستہ جن لوگوں پر آپ کا انعام ہوا، علیہم غیر المغضوب، اور نہ ان لوگوں پر جن پر آپ کا غیظ و غضب یا غصہ ہوا، مغضوب علیہم ولا الضالین، علیہم ولا الضالین، اور نہ وہ لوگ جو گمراہ ہوئے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ ہماری کمپلیٹ ہوئی۔ اب چلتے ہیں سورۃ البقرہ کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے، اس کا علم اللہ کو ہے۔ اکثر مفسرین بلکہ اجماع امت کا یہی عقیدہ ہے کہ واللہ اعلم، اس کی مراد اللہ اعلم بمرادہ، اس کا مطلب اللہ ہی جانتے ہیں۔ پھر ہم اور آپ جو عام لوگ ہیں، ہمیں پھر چوں چرا کرنے کا کیا حق ہے؟ لیکن قرآن میں ہے نا، کل من عند ربنا والراسخون فی العلم کل من عند ربنا، یعنی علم میں جو پختہ کار لوگ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ سب ہمارے اللہ کی طرف سے ہے، بس ہم اس پر ایمان لائے۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ آج تک چیلنج ہے ان لوگوں کو جو قرآن کو حق نہیں سمجھتے، آج سولو کر کے دکھائیں۔ لیکن جب پہلے نہیں کر سکے، جس دور میں قرآن نازل ہوا، تو آج کون قرآن کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ اعلم بمرادہ۔ ذالک الکتاب، ذالک ہاتھ کے اشارے سے کہا جاتا ہے، یہ ہے الکتاب، کتاب، لا نہیں، لا نہیں کے میننگ میں آتا ہے نا، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود، ریب کہتے ہیں شک کو۔ یہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، فی ہی، اس میں، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی موجود نہیں۔ تو اللہ نے شروع میں یہ بات بیان کر دی تاکہ آگے چل کر کسی قسم کی کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا ہدل للمتقین، ہدل ہدایت ہے، للمتقین متقی لوگوں کے لیے۔ تو یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت ہے خاص کر ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنا چاہیں، پرہیزگار اختیار کرنا چاہیں اور متقی بننا چاہیں۔ تو عام لوگوں کے سامنے اگر قرآن کی تلاوت کی جائے تو وہ سنتے سمجھتے نہیں ہیں، لیکن جن کو تقوی حاصل کرنا ہوگا، جو پاکیزگی حاصل کرنا چاہیں گے، وہ اس قرآن، اس کتاب کو نصیحت ہی سمجھیں گے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں شک کی تو ذرا سی گنجائش ہے ہی نہیں، اور یہ خاص کر ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، جو متقی اور پرہیزگار بننا چاہتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو، یا وہ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر۔ کیا مطلب؟ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز کو، صلاۃ نماز کو کہتے ہیں، اقیموا الصلاۃ والزکاۃ، قرآن میں کئی بار آیا ہے۔ تو صبح کی نماز میں ہم استعمال کرتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، تو صلاۃ نماز کو کہتے ہیں۔ ویقیموا، قائم کرنا، نماز قائم کرنا ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، وَمِمَّا، اور اس سے جو رزقناہم، رزق دیا ہم نے انہیں، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ رزقنا رزق سے، ہم انہیں، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ نفق یعنی خرچ کرنا۔ تو پورا ترجمہ کیا ہوا؟ یعنی وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے نماز قائم کرتے ہیں، اور رزق جو اللہ نے انہیں دی ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں اور پرہیزگاری والے ہیں، جو اس کتاب سے متقی بنتے ہیں۔ تو وہ کون ہیں؟ کہ جو اللہ پر ایمان لائیں اور نماز پڑھیں، اور اللہ نے جو ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کریں۔ والذین، اور وہ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر جو، انزلہ نازل کیا گیا یا اتارا گیا، اور وہ لوگ اللہ نے فرمایا جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف، یعنی اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آپ پر اور جو نازل کی گئی آپ پر کتاب یعنی قرآن، وما، اور جو انزل نازل کیا گیا، من قبل کا، آپ سے پہلے، من کا مطلب سے قبل کہتے ہیں، پہلے کو، کاف کا مطلب آپ آتا ہے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آپ پر اور جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر، اور جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، پھر اللہ کے رسول پر، اور پھر اللہ نے جو کتاب اتاری اس کے اوپر، پھر جو پہلے کتابیں گزری ان کی تصدیق کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے فرمایا، ان کا آگے تذکرہ اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم، ہدایت پر، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے سراسر ہدایت پر ہیں۔ اولئک، یہی ہیں، علی ھدی من، ہدایت پر، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ واولئک،
تو یہی وہ لوگ ہیں اولئک هم المفلحون، وہ فلاح پانے والے ہیں، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب ہیں۔ پہلے اللہ نے فرمایا کہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور قائم کرتے ہیں نماز، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور رزق جو اللہ نے انہیں دیا ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے ان کی دوسری صفات فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ رسول پر بھی ایمان لائے، اس پہلے نبیوں پر بھی ایمان لائے، جو رسول اللہ پر کتاب یعنی قرآن نازل ہو اس پر بھی ایمان لائے، تو ان کا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ڈگری جاری کر دی، اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ مفلحون فلاح کامیابی سے، حی علی الفلاح کہتے ہیں ہم نماز اذان سے کہ آؤ نماز کی طرف، تو فلاح کامیابی یعنی آؤ کامیابی کی طرف۔ پھر اللہ نے فرمایا ان الذین، بے شک وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، سوا مساوات سے ذہن رکھیے گا نا، مساوات برابری کو کہتے ہیں، تو برابر ہے ان پر جنہوں نے کفر کیا، علیہم ان پر، انذرتہم خواہ ڈرائیں آپ انہیں، ام یا لمنا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، تنذرہم آپ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان بالکل نہیں لائیں گے، کیونکہ وہ کافر ڈکلیئر ہو چکے ہیں ہمارے ہاں۔ ختم اللہ، ختم مہر لگانا، ختم کرنا کسی چیز کو، اینڈ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، انہوں نے مہر لگا دی، یعنی اب نبوت ختم ہو گئی تو ختم ہو گیا وہ سلسلہ نبوت کا، تو اس لیے ختم کو خاتم النبیین سے ذہن میں رکھیے گا۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی اوپر، قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کے کانوں پر۔ کیا مطلب؟ اللہ نے مہر لگا دی علی قلوبہم، قلب دل کو کہتے ہیں، اردو میں استعمال ہوا ہے قلب، اور وعلی سمعہم اور ان کے سماعت کانوں سے سننے کو کہتے ہیں، تو ان کے کانوں پر بھی اللہ نے مہریں لگا دی ہیں اور ان کے دلوں پر بھی، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر۔ ابصار بصیرت سے ذہن میں رکھیے گا، قلبی بصیرت، آنکھوں کی بصیرت، فلاں شخص بصارت سے محروم ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں پر مہر ہے، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر مہر ہے، اور وعلی ابصارہم ان کی آنکھوں پر غشاوہ پردہ ہے۔ غشاوہ غشی طاری ہونا کسی چیز کے اوپر، اور غشی جیسے ہی طاری ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اندھیرا سا چھا جاتا ہے، تو اغطش لیلہا واخرج ضحاہا، ہم عامہ سپارہ میں بھی یہ پڑھ چکے ہیں، تو غشی طاری ہونا، پردہ آ جانا، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، یہ حق کو نہیں دیکھ سکتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ یعنی بعض لوگوں میں یا بعض لوگ ہیں، من کا مطلب جو یقول قول سے کہتے ہیں، جو کہتے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین اور نہیں وہ ایمان لانے والے۔ اب یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخر دن پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین حالانکہ نہیں ہیں یہ مومن، یہ منافق ہیں، یہ دل میں یہ کہہ رہے ہیں، اوپر اسلام لا چکے ہیں لیکن اندر سے یہ مسلمان نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی جی بعض لوگوں میں سے بعض لوگ یہ ہیں جو کہتے ہیں کہ آمنا ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخری آخرت پر، وما ہم بمؤمنون حالانکہ یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں، حالانکہ یہ مومن نہیں ہیں، یہ مشرک اور کافر اور منافق ہیں۔ یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین اور ان کو جو آمنوا ایمان لائے، یعنی یہ جو ہیں یہ کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نعوذ باللہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور والذین اور ان کو جو ایمان لائے ایمان والوں کو، وما اور نہیں یخدعون دھوکہ دیتے ہیں یہ مگر الا انفسہم اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو، وما یشعرون حالانکہ یہ شعور نہیں رکھتے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اندر سے منافق ہوں گے اور باہر سے مسلمان ہو کر مومنوں کو اور اللہ کو دھوکہ دیں گے، تو انہیں کہہ دیجئے اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوائے اپنے آپ کے کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے اور تمہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ تم اس بات سے غافل ہو کہ اللہ تو ہر چیز کے بھید اور راز جاننے والا ہے۔ تو یہ آیت کا مطلب ہوا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اور اگر لا چکے ہیں تو منافقت کی وجہ سے انہوں نے اپنے دل کے اندر بغض رکھا ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام کے لیے، تو انہیں کہہ دیجئے کہ تم دھوکہ اللہ کو نہیں دے سکتے بلکہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دیے جا رہے ہو اور تم اس بات سے ہو بھی بالکل بے خبر۔
فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم تو زیادہ کر دیا انہیں اللہ نے مرض میں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے، قلوب مرض کو کہتے ہیں، قلوب دل کو کہتے ہیں نا، تو ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض ہے۔ فزادہ زیادہ کر دیا، زیادہ سے ہے نا ہم انہیں، تو ان کے دلوں میں جو مرض ہے اللہ نے اس مرض کو مزید بڑھا دیا، مرضا ولہم اور ان کے لیے عذاب ہے، علیم بڑا ہی المناک، بڑا ہی دردناک، بما کانوا بوجہ اس کے جو تھے وہ یکذبون تکذیب کرتے، جھوٹلاتے یا جھوٹ بولتے، تو ان کے دلوں میں تو مرض ہے۔ اب اس مرض کو اللہ تعالیٰ نے مزید بڑھا دیا بسبب ان کے گناہوں کے، بسبب ان کے کرتوتوں کے جو یہ کیا کرتے تھے اور جھوٹ بولا کرتے تھے ایمان والوں کے سامنے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، واو کا مطلب اور اذا کا مطلب جب قیلہ کہا جاتا ہے، وہی قول سے ذہن میں رکھیے گا، لہم انہیں، لا تفسدوا، لا کا مطلب نہیں تفسدوا فساد سے ہے، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ نہ فساد کرو فی الارض زمین میں، یعنی زمین میں کوئی فساد نہ کرو، تفسدوا فساد سے ذہن میں رکھیے گا، اور فی الارض ارتھ میں نے بتایا نا یہ عربی سے ڈائریکٹ گیا ہے، سوری یہ انگلش سے ڈائریکٹ عربی میں گیا ہے، تو کیا مطلب کہ یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں کہا جائے کہ نہ فساد کرو زمین میں تو کیا کہتے ہیں؟ قالو کہتے ہیں انا کہ بے شک ہم تو مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ جب انہیں کہا جائے نا کہ تم زمین میں فساد مت برپا کرو تو یہ کیا کہتے ہیں؟ بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ خبردار، ہرگز نہیں۔ دیکھیں اللہ نے 1440-50 سال پہلے کہہ دیا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، تم جھوٹے ہو، تم کسی قسم کی پرابلم سالور نہیں ہو بلکہ تم اور زمین میں فساد پھیلانے والے ہو۔ اللہ خبردار، انہم بے شک وہ وہی ہے، بے شک وہ ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ شعور سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بس وہ اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ وہ سب سے بڑے اس دنیا میں خطا کار اور سب سے بڑے گناہ گار یہی لوگ ہیں جو امن کے نام پر لوگوں کو بے گھر اور بے دخل کرتے ہیں اور خود اپنا وہاں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کسی قسم کے مفسد، یہ کسی قسم کے مصلح نہیں ہیں بلکہ یہ فساد کرنے والے ہیں، مفسدون ہیں۔ تو پوری آیت کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا نا کہ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم یہاں پر تو اصلاح کرنے والے ہیں، بلکہ تم ہو ہی فساد کرنے والے اور روز اول سے ہی تم فسادی ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی جو بنی اسرائیل قوم تھی یہودی، تو وہ بڑی ہی مقرب تھی، اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی ان کے اوپر انعامات کیے تھے، من و سلوہ آسمان سے اتارا، لیکن انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی اور بغیرتی کی انتہا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس روئے زمین کی سب سے بدترین قوم قرار دیا جو موجودہ یہودی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جب کہا جاتا ہے انہیں کافروں کو، مشرکین کو، یہود و نصارہ کو، کیا کہ ایمان لے آؤ، آمنو یعنی ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ آمن الناس ایمان لے آئے باقی لوگ، قالو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انؤمنو کہ ہم ایمان لائیں، یعنی انہیں جب کہا جائے نا کہ تم ایمان لے آؤ ویسے ایمان لے جس طرح صحابہ کرام باقی لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، مشرک سے، یہودی سے، مشرکین میں سے، یہود و نصارہ میں سے جتنے لوگ مسلمان ہوئے تو تم بھی ایمان لے آؤ اس طرح۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کما جیسا کہ ایمان لائے، آمن السفہاء یعنی ہم ان کی طرح ایمان لے، نعوذ باللہ جو بیوقوف لوگ ایمان لے، الا خبردار، انہم بے شک وہ ہم السفہاء وہی بیوقوف ہیں، یعنی اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ایمان لائیں اس کی طرح جس طرح یہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں، یعنی مسلمانوں کو بیوقوف کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا الا خبردار، ایسا بالکل نہیں ہے، بے شک وہی بیوقوف ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں ایمان والوں کے خلاف۔ تو بے شک اللہ نے فرمایا ہم السفہاء وہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون اور وہ علم نہیں رکھتے، انہیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہے کہ وہ خود بیوقوف ہیں، وہ خود اس دنیا میں فساد برپا کرنے والے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں۔ اور جب انہیں ایمان کا کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی طرح ایمان لیں جس طرح یہ نعوذ باللہ پاگل لوگ یا بیوقوف لوگ ایمان لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ تم خود بیوقوف اور فسادی ہو۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب لقوا وہ ملاقات کرتے ہیں، ملاقات سے ذہن میں رکھیے گا آمنو ان سے جو آمنو ایمان لائے، یعنی جو کافر مشرک یہودی جب ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں یا ملتے ہیں، قالو وہ کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم، وَإِذَا اور جب خلو وہ اکیلے ہوتے ہیں، خلوت میں جاتے ہیں، جب اکیلے ہو جاتے ہیں، اِلَىٰ شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف، قالو کہتے ہیں اِنَّا بے شک معکم انما نحنو تمہارے ساتھ ہیں ہم، بے شک انما نحنو اور ہم تو مستہزئون مذاق اڑانے والے ہیں۔
اب اس آیت کو سمجھے دو حصوں میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ تاکہ سمجھ آ جائے۔ آیت کا پہلا حصہ ہے کہ جب وہ ملاقات کرتے ہیں کافر، یہودی، مشرک اور منافق، خاص کر کس سے ملاقات کرتے ہیں، اور جب منافق بات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو انہیں کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آمنا یعنی ایمان لائے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ جب وہ خلوت میں جاتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ خلوت میں جاتے ہیں یا اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں، یعنی جو ان کے شیطان جو سرگنے ہیں، جو بڑے بڑے منافقین کے سردار ہیں، یعنی جب ان کے پاس وہ جاتے ہیں نا تو انہیں کیا کہتے ہیں، قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، معکم معیت سے ہے نا، ساتھ رہنے سے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو معکم معیت سے ذہن میں رکھیے گا، ساتھ سے۔ تو جب اپنے مشرکین یا اپنے منافقوں کے پاس جاتے ہیں، یہ جو منافق چھوٹے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو استہزاء کرتے تھے، مذاق کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، یعنی ان کو جا کر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مومنوں کو ایسے ہی مذاق کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائے۔ جب وہ خلوت میں جاتے ہیں یا اپنے بڑے بڑے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں ہم تو مسلمانوں سے مذاق کیا کرتے تھے، بلکہ ہم تو ہیں ہی آپ کے۔ اللہ یستہزئ، اللہ ہے یستہزئ، مذاق استہزاء کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کس قدر غصے میں ہے۔ اللہ یستہزئ، مذاق اڑاتا ہے، بہم ان کا، ویمدہم، اور وہ ڈھیل دے رہا ہے انہیں، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں۔ اب یہ تو خوش ہے نا کہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور رسول اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ بھی خود ان پر ہنسی کر رہا ہے، یہ کس قدر بہکے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کیا کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے ان کا، ویمدہم، اور ڈھیل دیتا جا رہا ہے، انہوں نے مزید ڈھیل دیتا ہے۔ ویمدہم، مد کرنا، کھینچنا کسی چیز کو، ہم کہتے ہیں نا کہ تجوید میں کہ اس لفظ کے اوپر مد کرو، ذرا اس کو کھینچو، تو قرآن میں ہم نے پڑھا سورۃ الانشقاق میں شاید کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کھینچ کر لمبا کر دیا جائے گا، مدت مد، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس مدہم کو آپ نے ویسے ذہن میں رکھنا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور وہ ڈھیل دے رہا ہے انہیں، یعنی لمبا کر رہا ہے ان کے زندگیوں کو، ان کے لیے آسائشوں کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا جا رہا ہے کہ وہ مزید بھٹکیں اور مزید گناہوں میں آگے بڑھیں، تاکہ آخرت میں جو ان کا عذاب ہوگا وہ اس سے کئی گنا بڑھ کر ہوگا، بسبب ان کے گناہوں کے، بسبب ان کی ان نافرمانیوں کے۔ اولئک الذین اشتروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی، نشترو خریدنا، الضلالہ گمراہی، بالہدا بدلے ہدایت کے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لیا ہدایت کے بدلے میں۔ اللہ کے رسول نے تو صاف صاف بتا دیا، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حق کو نہیں مانا اور باطل کی طرف چلے گئے، تو گویا انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے۔ فما ربحت تجارتہم، تو نام فائدہ مند ہوگی تجارت ان کی، وما کانوا مہتدین، نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ اب ان کی جو ہدایت ہے وہ بالکل ان سے چھین لی گئی ہے، اب ان کو ہدایت نہیں ملے گی، کیوں انہوں نے اپنی چوائس کی ہے اور انہوں نے خود ہی جو ہے وہ ہدایت کو ٹھکرا دی ہے، اور یہ جو تجارت انہوں نے کی ہے یہ بڑی ہی خسارے والی ہے۔ یعنی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے، اب ان کے مقدر میں ہدایت ہے ہی نہیں، نہ ہی ان کو اب ہدایت مل کر رہے گی بسبب ان کے گناہوں کے۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، اس جیسی جس نے استوقد، جلائی، نارن، آگ کو، فلما، پھر جب اضاءت، اس نے روشن کر دیا، ما حولہ، اس کا ماحول، ذہب اللہ، تو لے گیا اللہ، بنورہم، نور ان کا، وترکہم، اور چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں پاتے۔ یعنی ان لوگوں کی مثال تو اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، فلما، جب اضاءت، جب اس نے روشن کیا، یعنی جیسے ہی آگ جلائی تو اس آگ نے اس کے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا، اضاءت، روشن کیا، ما حولہ، ماحول اس کا، ذہب اللہ، تو لے گیا اللہ، بنورہم، نور ان کا۔ اللہ اکبر، کس قدر اللہ مثال سمجھا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص نے آگ جلائی ہو، اور آگ جلانے کے بعد جیسے ہی آگ روشن ہوئی ہو، اس کا ارد گرد ماحول اس کا روشن ہو گیا ہو، تو اللہ نے ان کا نور اس سے لے لیا ہو اور اس سے اس کی روشنی چھین لی ہو، اب یہ بالکل اندھیرے میں، وَتَرَكَهُمْ، تو چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں، فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اب وہ دیکھ نہیں پاتے۔ گویا تشبیہ دی اللہ تعالیٰ نے کہ آگ جلائی جائے، جیسے آگ جلے تو وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو روشن کرتی ہے، تو اچانک جب اس آگ کو اچک لیا جائے تو لوگ اندھیرے میں بھٹکنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اس روشن دلائل سے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے
نے جب یہ اندھیروں میں تھے تو ایک روشن، ایک اسلام، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بھیجے ان کے پاس، اور انہوں نے اپنے کفر، اپنے عناد اور اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا، اور انہوں نے اس ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی مثال بھی ایسی ہے گویا یہ اندھیروں میں چلے گئے ہیں، بالکل اب اس سے یہ نکل نہیں سکتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم پس وہ لا یرجعون نہیں لوٹتے، رجوع کرتے۔ تو صم بہرے کو کہیں گے، بکمون گونگے کو کہیں گے، عمیون اندھے کو کہیں گے، ٹھیک ہے۔ فہم لا یرجعون پس وہ لوٹتے نہیں۔ اب اللہ نے ان کو فرما دیا کہ یہ گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں اور بہرے بھی ہیں، لہٰذا اب یہ رجوع نہیں کر سکتے، ان کی آنکھوں، کانوں، دل پر اللہ کی طرف سے مکمل مہریں لگ چکی ہیں۔ الحمدللہ ہم نے آج سورۃ الفاتحہ بما سورۃ البقرہ آیت نمبر 18 تک پڑھا۔ ٹائم کی قلت کی وجہ سے ہم اسے یہاں پر روک رہے ہیں، انشاءاللہ کل دوبارہ ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔